بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ آپ کی حوصلہ افزائی سے ہماری محنت اور بہتر ہو سکے گی۔ ہمیں آپ کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ویرا اس کا ہاتھ تھام کر محبت آمیز لہجے میں بولی، یہ تو ایک ایسا جرم ہوگا کہ میں زندگی بھر خود کو معاف نہیں کر سکوں گی۔ ویرا اس کی کمزوری بن گئی تھی، وہ اس کی آداب پر ریشہ ختم ہو گیا۔ میں تمہاری یقین دہانی پر پورا اعتماد کرتا ہوں، لیکن مجھے تمہارے بوائے فرینڈ سے کوئی خاص امید نہیں ہے۔ یہ احمق ہونے کے ساتھ ساتھ بہت عیار بھی ہے۔ میں پرسوں رات دیر تک یہ سوچ کر حیران ہوتا رہا کہ اس نے نلنی کور جیسی چالاک اور مرد مار عورت کو ذرا سی دیر میں کس طرح اپنے قابو میں کر لیا تھا، جو باتیں میں اسے ہرگز نہ بتاتا۔ وہ نلنی کور نے چند منٹ میں اس کے سامنے اگل دی اور یہ اس کو نشے میں دھت کر کے میرے سر پر مسلط کر کے چل دیا۔ وہ تنی کا نہیں، میرا فیصلہ تھا۔ تم نلنی سے خوف زدہ تھے تو ہمیں رات بھر کے لیے بھی یہاں روک سکتے تھے۔ وہ دھیمے سے ہنس پڑا۔ میں خوبصورت عورتوں سے ذرا بھی نہیں ڈرتا، ان سے کھیلنے میں تو عجیب ہی لطف آتا ہے۔ اصل خوف اس کے شوہر کی طرف سے تھا۔ وہ اسے ڈھونڈتا ہوا ادھر آ نکلتا تو میں بری طرح پھنس جاتا۔ وہ اسکینڈل میرے لیے ظفر کے ویڈیو کیسٹ سے بھی زیادہ تباہ کن ثابت ہو سکتا تھا۔ میں اس دوران میں سوچتا رہا تھا کہ میں نے فیصلہ کیا کہ اسے البرٹو کے انجام سے باخبر کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ میں نے کہا، محض تمہاری خاطر ہم نے سارے وسائل داؤ پر لگا کر ظفر کو پکڑ لیا ہے۔ تم اس کے بارے میں جلد ہی یہاں کے اخبارات میں بہت کچھ پڑھ لو گے۔ اب وہ تمہیں تنگ نہیں کر سکتا۔ تو کیا میرا کیسٹ بھی تمہارے ہاتھ آ گیا؟ اس نے تیز اور پر امید لہجے میں پوچھا۔ ابھی اس کے ٹھکانوں کی تلاشی کا کام جاری ہے۔ میں نے اس کو تسلی دلانے کے لیے جھوٹ بولا۔ ابھی تک 100 کے قریب کیسٹ ملے ہیں جن پر نمبر پڑے ہوئے ہیں۔ وہ نہ جانے کس کو بلیک میل کر رہا تھا۔ ان میں سے تمہارا کیسٹ تلاش کرنے میں خاصا وقت لگ سکتا ہے۔ اس کے لیے ہر کیسٹ کا کچھ حصہ چلا کر دیکھنا پڑے گا، تب معلوم ہو سکے گا کون سا کیسٹ کس کا ہے۔ تم نے میرا دل خوش کر دیا۔ اولیانوں کے لیے اپنی بے پناہ خوشی پر قابو پانا دشوار ہو گیا اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے اوپر آ پڑا۔ وہ اس قدر جوش میں تھا کہ مانکا کرنے کے لیے اس نے مجھے اپنی جگہ سے اٹھنے کا موقع بھی نہیں دیا تھا۔ مجھے حیرت ہے کہ تم نے آتے ہی یہ خبر کیوں نہیں سنائی۔ تم چاہو گے تو ہم تمہارا کیسٹ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ ہر فلم میں گھٹیا اور واہیات مواد ہوگا جسے دیکھ کر کوئی ذہنی بیمار ہی خوش ہو سکتا ہے۔ میرا خیال تھا کہ ہم ان فلموں کو دیکھے بغیر جلا کر تلف کر دیں تاکہ تم جیسے معزز لوگوں کا بھرم برقرار رہے۔ تم بالکل ٹھیک سوچ رہے ہو، اس نے پرزور انداز میں میری تائید کی۔ فلمیں بہت سے لوگ مل کر دیکھیں گے، ان کو یوں ہی جلا دینا بہتر رہے گا۔ میرے لیے تو بس اتنا ہی کافی ہے کہ موزی اب آزاد نہیں ہے، اسے دوسروں کی عزت سے کھیلنے کا کوئی اور موقع نہیں دیا جائے گا۔ ہم اس کے سلسلے میں بہت مصروف ہیں، وقت نکال کر صبح اس لیے آئے ہیں کہ تاکہ اس کے خلاف ملنے والے سارے ممکنہ ثبوت یکجا کر سکے۔ وہ فیکس اور باہر کے نمبروں کی فہرست کہاں ہے؟ یہ لو۔ اس نے اپنی پتلون کی جیب سے ایک سفید لفافہ نکال کر میری طرف بڑھا دیا۔ یہ میں اندر سے لے آیا تھا، لیکن سچ بات یہ ہے کہ ظفر کے پکڑے جانے کی خبر سننے سے پہلے میں یہ لفافہ تم دونوں کے حوالے کرتے ہوئے ہچکچا رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ میں کوئی بہانہ کر کے تمہیں ٹال ہی دیتا۔ میں نے وہ لفافہ کھول کر دیکھے بغیر اپنی جیب میں ڈال لیا، کیونکہ کام بن جانے کے بعد میں جلد از جلد اس کے گھر سے روانہ ہو جانا چاہتا تھا۔ ویرا میرا مدعا بھانپتے ہوئے فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے تم کہاں چل دی؟ تھوڑی دیر تو بیٹھو، میں 7:45 بجے دفتر کے لیے نکلتا ہوں۔ اس وقت تک فرصت ہی فرصت ہے۔ اولیانو ویرا کو اٹھتا ہوا دیکھ کر بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولا، نہیں اولی ڈارلنگ، ہمیں چلنا چاہیے۔ ہمیں ہر کیسٹ اپنی تحویل میں لینے کے لیے وہاں موجود رہنا چاہیے۔ تنی تو بعض اوقات باتوں میں پڑھ کر بالکل ڈفر ہو جاتا ہے۔ ویرا نے میری بارے میں بد مزاجی کا مظاہرہ کرنا ضروری سمجھا تھا۔ ارے نہیں، یہ بھی بہت پیارا لڑکا ہے۔ آج اس نے میرے سر پر سے بہت بڑا بوجھ ہٹا دیا ہے۔ تم نے تو اس خوشخبری کا ذکر ہی گول کیا ہوا تھا۔ اولیانو نے میرے لیے پہلی بار کوئی کلمہ خیر استعمال کیا تھا۔ ہم دونوں بہت تیزی کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوئے۔ میں نے گاڑی چلتے ہی سفید لفافہ چاک کیا تو اس میں 2 کاغذ موجود تھے۔ میرے اشارے پر ڈرائیور نے گاڑی کا رخ ایئرپورٹ جانے والے راستے کی طرف موڑ دیا۔ دونوں کاغذ ہاتھ میں آ جانے کے بعد ریسٹ ہاؤس کی طرف جانا وقت برباد کرنے کے مترادف ہوتا۔ اولیانو کے بیان کے مطابق فیکس پر آنے والے پیغام بہت مختصر اور سادہ تھا۔ اس پر کہیں بھی تاریخ یا بھیجنے
بھیجنے والے کا نام یا فیکس نمبر نہیں تھا۔ 5 انگریزی الفاظ پر مشتمل وہ تحریر ہاتھ سے لکھی گئی تھی، کوئی حرف خصوصی باریکی یا موٹائی کا حامل نہیں تھا، پوری تحریر یکساں تسلسل میں تھی۔ ویرا بھی کافی دیر تک مغز زنی کرنے کے باوجود ان 5 عام فہم الفاظ میں کوئی خفیہ کنایا دریافت نہیں کر سکی۔ دوسرے کاغذ پر 4 فیکس نمبر تھے، ان نمبروں پر اولیانوں نے محنت کی تھی اور کوڈ نمبروں کی مدد سے ہر نمبر کے آگے ملک اور شہر کا نام بھی لکھ دیا تھا۔ ان میں سے 2 نمبر کے ساتھ ایک نیو یارک اور چوتھا لندن کا تھا۔ بوگوٹا میں اس کے زیادہ رابطے ہونے کا مضبوط جواز تھا کیونکہ وہ وہیں کا باشندہ تھا۔ کرنل جیسی جونز کے علاوہ بھی اس کے بہت سے دوست اور رشتہ دار وہیں مقیم ہو سکتے تھے۔ نیو یارک کا نمبر شاید نسل پرست اور مالدار یہودیوں کی امریکی تنظیم ڈیوڈ اسٹارز کے کسی اہم ٹھکانے سے تعلق رکھتا تھا، کیونکہ ان دنوں وہ لوگ ڈیوڈ اسٹارز کے لیے بھی کام کر رہے تھے اور البرٹو کے لیے بعض اوقات ان سے رابطہ کرنا ناگزیر ہو جاتا ہوگا۔ لندن کے نمبر کے بارے میں اندازہ لگانا ممکن نہیں تھا، وہ ایسے کسی مالیاتی ادارے کا نمبر ہو سکتا تھا جو ڈیوڈ اسٹارز کے فراہم کیے ہوئے فنڈز سے البرٹو کو وقتاً فوقتاً مقررہ رقوم ارسال کرنے کا ذمہ دار ہو، لیکن وہ سب صرف سیاسات ہی تھے۔ ان کے بارے میں تفصیلی تحقیقات بہت ضروری تھی۔ ہم دونوں نے اس بارے میں تبادلہ خیال کیا اور مشترکہ طور پر اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ ہم ان نمبروں پر پیغام کے بارے میں مزید کام جاری رکھ سکتے۔ اول خان اس وقت اسلام آباد میں بیٹھا ہوا تھا جہاں سارے وفاقی وسائل مرتکز تھے۔ اگر وہ دونوں کاغذات اسے بھجوا دیے جاتے تو ان کے بارے میں فوری پیش رفت ہو سکتی تھی۔ میں نے ایک کاغذ پر 4 فیکس نمبر نوٹ کر کے اپنے پاس رکھ لیے اور وہ دونوں کاغذ لفافے میں ڈال کر کار کے ڈرائیور کے حوالے کر دیے تاکہ وہ واپسی پر وہ لفافہ دستی طور پر اول خان کو پہنچا دے۔ ایئرپورٹ پر پی آئی اے کے سیلز کاؤنٹر سے 10 بجے کی پرواز کے ٹکٹ بے آسانی مل گئے۔ وقت اتنا کم تھا کہ ہمارے لیے اسلام آباد جا کر فوری طور پر واپس آنا بے سود ہوتا، اس لیے میں نے ڈرائیور کو شکریہ کے ساتھ واپس لوٹا دیا اور میں ویرا کے ساتھ پبلک کال آفس کی طرف چل پڑا۔ اس وقت پبلک کال آفس میں ان دنوں ڈائریکٹ ڈائلنگ والے نمبروں پر ایسے فون موجود تھے جن کے نچلے حصوں میں کال یونٹ ریکارڈ کرنے والے میٹر لگے ہوئے تھے۔ مجھے ایسے فون پر ایک بار مختصر سی کال کے 250 روپے ادا کرنے کا تلخ تجربہ ہو چکا تھا اور میں ان لوگوں کے طریقہ واردات سے بھی واقف ہو گیا تھا۔ وہ لوگ شریف اور سادہ لو افراد کو خود ہی نمبر ملا کر دیتے تھے اور اس طرح میٹر کی ابتدائی ریڈنگ کا صارف کو علم نہیں ہوتا تھا۔ کال ختم ہونے کے بعد صارف نے ان کی بتائی ہوئی رقم بے چون چرا کیے ادا کر دی تو ٹھیک، ورنہ اعتراض کی صورت میں وہ میٹر کے ساتھ اپنی رسید بک سامنے رکھ کر مزید رقم اینٹھنے پر تل جاتے تھے۔ نکتہ یہ تھا کہ وہ ہر شخص کو رسید جاری نہیں کرتے تھے، جو اصرار کرتا اس کو فرضی ریڈنگ کے اعتبار سے بل دے دیا جاتا۔ اس طرح ان کے میٹر کی ابتدائی ریڈنگ رسید بک کے اعتبار سے ہر وقت پیچھے رہتی تھی، جو ان کے لیے فاضل آمدنی کا ذریعہ بنی رہتی تھی۔ ڈیوٹی کے اختتام سے پہلے فرضی رسیدیں کاٹ کر اس فرق کو دور کر دیا جاتا تھا، محکمے کو اس کا اصل محصول مل جاتا اور صارفین سے اینٹی ہوئی فاضل رقوم عملے کی جیبوں میں چلی جاتی تھی، جو کسی بھی شفٹ میں سینکڑوں روپے سے کم نہیں ہوتی ہوگی۔ میں نے کراچی کا نمبر دینے سے پہلے آپریٹر سے میٹر دکھانے کا مطالبہ کیا تو اس نے مجھے یوں تحقیر آمیز نظروں سے دیکھا جیسے میں نے اسے کوئی ننگی گالی دے ڈالی ہو۔ پھر اس نے بدتمیزی سے ہاتھ مار کر فون کا اگلا حصہ میرے سامنے کر دیا۔ اس وقت اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ شاید انسٹرومنٹ مار کر میرا سر ہی پھاڑ ڈالتا۔ میں نے فون پر غزالہ کی خواب آلود آواز سن کر طویل گفتگو کا ارادہ ترک کر کے اسے صرف اتنا بتایا کہ میں کسی وقت کراچی پہنچنے والا تھا۔ میں نے اپنی پرواز کا نمبر اس خیال سے نہیں دیا کہ وہ میرا استقبال کرنے کے لیے ایئرپورٹ دوڑی چلی آئے گی، جس کے نتیجے میں دشواریاں پیدا ہو سکتی تھیں۔ اس وقت تک وہ دونوں خیریت سے تھے اور ان کے ساتھ کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ میں نے سلسلہ منقطع کر کے آپریٹر کو اول خان کا نمبر دیا تو اسے اپنے دل کی بڑاس نکالنے کا موقع مل گیا۔ اس نے دوبارہ میٹر میری طرف گھماتے ہوئے ترش روئی کے ساتھ کہا، ریڈنگ پھر دیکھ لو اور 44 روپے نکالو، یہ ایس ٹی ڈی فون ہے، دوسرے آدمی کے لیے جگہ خالی کرو، لوکل کال ادھر سے ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے سر کی جنبش سے داہنی طرف اشارہ کیا تھا۔ تمہیں بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے؟ اس کے لب و لہجے نے مجھے اچانک ہی مشتعل کر دیا۔ یہاں آنے والوں سے اسی طرح بدتمیزی سے کی جاتی ہے؟ اجی قبلہ و کعبہ، میں نے کون سی گستاخی کی ہے؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ اتنا ہی تو عرض کیا ہے کہ یہاں سے صرف ایس ٹی ڈی کال ہوتی ہیں، لوکل کال کے لیے دوسرے فون پر تشریف لے جائیے۔ معلوم ہوتا ہے کراچی کی کال کے 44 روپے بھی آپ پر بھاری پڑ رہے ہیں۔ جو اتنے برہم
ہو رہے ہیں۔ میری اس حد تک پر آس پاس موجود کئی افراد ہنس پڑے۔ میرے پیچھے والے کو اپنی باری کی اجلت تھی، اس نے میرا بازو دبا کر مجھے غصہ تھوکنے کا مشورہ دیا۔ اسی لمحے میری اونچی آواز سے بکھلا کر ویرا بھی میرے سر پر مسلط ہو گئی۔ لوگوں کی اس سنگ دلانہ بے رحسی نے میرا دل خون کر دیا۔ وہ کوئی نئی بات نہیں تھی، وہ ہمارا اجتماعی مزاج بنتا جا رہا تھا کہ ہم اپنی ایک پریشانی یا بے عزتی پر بری طرح بلبلاتے ہیں، لیکن دوسروں کے ساتھ ویسا ہی واقعہ پیش آ جائے تو ہمدردی اور حق گوئی کے دو بول بولنے کی بجائے اس کا مذاق بنانے یا اسے شرمندہ کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں، جسے وہ فاطر العقل دیوانہ ہو۔ میں نے جیب سے 45 روپے نکال کر کاؤنٹر پر پھینکتے ہوئے رسید کا مطالبہ کیا، جو بلا ہیلو حجت بنا کر 1 روپے سمیت میرے حوالے کر دی گئی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہر شخص مسخرانہ انداز میں مجھے دیکھ رہا ہو۔ اس وقت میرے وجود میں لاوا کھول رہا تھا۔ میں خفت آمیز انداز میں ملحقہ کاؤنٹر پر اول خان کا نمبر ملا رہا تھا تو میرے کانوں میں اسی آپریٹر کی تلخ آواز آئی۔ وہ کسی سے کہہ رہا تھا، ارے بھائی، یہاں صبح سے شام تک سینکڑوں بولے آتے ہیں اور ہمیں ان کی سننی پڑتی ہے، مگر ہم انہیں دور ہی سے پہچان لیتے ہیں۔ بھائی لوگ اپنے یار دوستوں اور بیوی بچوں سے فون پر لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں اور بڑی احتیاط سے رسیدیں جمع کرتے رہتے ہیں تاکہ موقع پاتے ہی وہ رسیدیں سرکاری خرچے میں ڈال دیں۔ تم ٹھیک کہتے ہو۔ وہ فون کے انتظار میں کھڑے ہوئے کسی شخص کا تعریفی تبصرہ تھا۔ عام آدمی کو رسید اور پرچی سے کیا لینا، بلا وجہ وقت کھوٹا ہوتا ہے۔ ہم سینکڑوں روپے کا فون کرتا ہے، فون کیا، پیسہ دیا اور جلدی سے دوسرے کے لیے جگہ چھوڑ دی۔ ادھر ہر آدمی ضرورت سے اور جلدی میں آتا ہے، ہر آدمی رسید مانگتے تو ادھر باہر تک لائن لگی رہے گی۔ لوگوں کو اپنا مال پانی بنانے کے ساتھ دوسروں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ دکھ کی بات یہ تھی کہ وہ فکرے کوئی ظالم اور لٹیرا نہیں بلکہ مظلوم طبقے کا ایک فرد اپنی مرضی سے کہہ رہا تھا۔ اسے یہ احساس ہی نہیں تھا کہ وہ اپنی اس حرکت سے اپنے بعد آنے والے کے لیے کیسی مشکل کھڑی کر دیتا تھا۔ عام لوگوں کی یہی کم فہمی معاشرے میں رشوت اور لوٹ مار کو فروغ دے رہی تھی۔ میں نے بد دل ہو کر فون کا ریسیور کریڈل پر ڈالا اور اول خان سے بات کیے بغیر پبلک کال آفس سے باہر آ گیا۔ میں وہاں رکا رہتا تو اشتعال کے عالم میں کوئی بڑا ہنگامہ کھڑا کر سکتا تھا۔ ویرا ہمارے معاشرتی خرابیوں پر گہری نظر رکھتی تھی۔ اس کے استفسار پر میں نے اسے پورے پاس منظر سے آگاہ کیا تو اس نے اعتراف کیا کہ مغرب اور امریکہ میں بھی لوگ گنڈوں، لٹیروں اور بدماشوں کے مقابلے میں مظلوم کا ساتھ دینے سے کنی کتراتے ہیں، کیونکہ وہاں جان کا خطرہ ہوتا ہے۔ البتہ دو عام شہریوں یا عام شہری اور کسی سرکاری اہلکار کے درمیان کوئی تنازع ہو تو حقدار کو حق ملے یا نہ ملے، اسے معاشیوں کی تمام ہمدردیاں فی الفور حاصل ہو جاتی ہیں اور یہی یکجہتی ان میں اپنے حقوق کے لیے لڑ جانے کا حوصلہ پیدا کرتی ہے۔ لیکن پاکستان کے بڑے شہروں کا بابا آدم ہی نرالا تھا۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں نے خود کو تیسرے درجے کا محکوم تصور کر کے خود کو بڑے تو کیا نچلے درجے کے سرکاری اور نیم سرکاری ملازموں کے رحم و کرم پر چھوڑا ہوا تھا، اور خود سپردگی کا یہ اجتماعی رویہ سرکاری افریتوں کی بھوک میں روز افزوں اضافہ کر رہا ہے۔ 8 بجے ایئرپورٹ کے پیجنگ سسٹم پر پرواز نمبر پی کے 301 کے کاؤنٹر کھلنے کا اعلان ہوا تو ہم دونوں ٹکٹ دکھا کر اندر داخل ہوئے اور تمام مراحل سے گزرتے ہوئے چند منٹ میں روانگی کے لاؤنج میں پہنچ گئے۔ وہاں کافی پینے کے بعد میرا موڈ قدرے بحال ہوا تو ویرا نے آہستگی سے مجھے اول خان سے بات کرنے کا مشورہ دیا۔ یہاں ماحول اور عملہ مختلف تھا، اس لیے میں فوراً فون کی طرف چل پڑا۔ اس وقت تک اول خان اپنے دفتر میں واپس آ چکا تھا۔ میری آواز سنتے ہی وہ چہکنے لگا، آج تم سارے کام بہت اچھے کر رہے ہو۔ پہلے تم نے اولیانوں سے ملنے والے کاغذات مجھے بھجوائے اور اب فون بھی کر رہے ہو۔ ٹیلی فون کے محکمے کے ڈائریکٹر جنرل کی سطح پر یہ بندوبست کر لیا گیا ہے کہ اولیانوں کے فیکس نمبر کو چند روز کے لیے ایکسچینج سے کاٹ کر اس نمبر پر ایکسچینج ہی میں ایک فیکس مشین منسلک کر دی جائے گی۔ اس طرح اولیانوں کے فیکس نمبر پر آنے والے تمام پیغامات ان لوگوں کے ذریعے بالا ہی بالا ہم تک پہنچ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اتوار سے پہلے کوئی اور اہم پیغام ہمارے ہاتھ لگ جائے۔ باہر کے نمبروں کے بارے میں مکمل رازداری کے ساتھ مصدقہ معلومات حاصل کرنے کے لیے قدرے طویل لیکن فول پروف طریقہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ یہ انتظامات اتنی صورت کے ساتھ کیے جانے ممکن تھے۔ میں نے فون کاؤنٹر پر موجود شخص کی وجہ سے گول مول بات کی۔ اس وفاقی محکموں کے تمام ذمہ دار پوری طرح الرٹ ہیں، انہیں ملک کو درپیش خطرات کی سنگینی کے بارے میں پوری طرح بریف کر دیا گیا ہے اور کوئی نہیں چاہے گا کہ اس کے محکمے کی کسی کوتاہی کی وجہ سے مدافعانہ کارروائیوں کو کوئی گزند پہنچے۔
پہنچے، وزارت خارجہ تک میدان میں آ کودی ہے۔ وزارت خارجہ، میں نے حیرت سے دہرایا، لیکن کولمبیا کی حکومت البرٹو کے بارے میں کوئی ذمہ داری قبول کرنے کی پابند نہیں ہے۔ فری لانس ٹیررسٹ اور مرسنریز اسی کے لیے بھی کام کرتے رہتے ہیں، ان پر حکومتوں کا کوئی کنٹرول اور اختیار نہیں ہوتا۔ وہ تبصرہ کرتے ہوئے میں نے دیکھ لیا تھا کہ میں اس وقت اکیلا ہی رہ گیا تھا۔ تم غلط سمجھ رہے ہو، عام حالات میں ہر محکمہ ایک دوسرے پر ذمہ داریاں ڈالتا ہے، لیکن وزارت خارجہ کے ایک ڈپٹی سیکرٹری نے فیکس نمبروں کے مالکان کا کھوج لگانے کی ذمہ داری خود قبول کی ہے۔ وہ لوگ اس بارے میں کیا کر سکیں گے؟ میری حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وہ متعلقہ ممالک میں اپنے سفارت خانوں کو ہدایات دیں گے اور وہ متعلقہ شہروں کی فیکس ڈائریکٹریوں سے مالکان کا سراغ لگا کر اسے اپنے طور پر چیک کریں گے اور حقائق پاکستان بھیج دیں گے۔ اس طرح ان ملکوں میں کسی کو بھنک بھی نہیں مل سکے گی کہ کیا ہو رہا ہے، اور وہاں کے حکام کو اعتماد میں لیے بغیر ہمیں انتہائی نچلی سطح سے سارا مطلوبہ مواد مل جائے گا۔ وہ طریقہ کار جس نے بھی سوچا تھا، اس کی نگاہیں بہت دور تک دیکھنے کی عادی معلوم ہوتی تھی۔ اگر وہ معلومات سرکاری سطح پر منگوائی جاتی تو ان 4 نمبروں کے صارفین کے ساتھ کوئی بھی بڑا حادثہ پیش آنے کی صورت میں ان کی حکومتیں پاکستان کو انتقامی کارروائی کا ذمہ دار ٹھہرا سکتی تھی، لیکن اپنے سفارتی ذرائع سے معلومات حاصل کرنے کے بعد پاکستانی حکومت اپنے سیکرٹ ایجنٹوں کے ذریعے البرٹو کے ان غیر ملکی پشت پناہوں کی خاطر خواہ گوشمالی کرانے کے باوجود پس پردہ رہ سکتی تھی، اور شاید ہونا بھی یہی تھا۔ میں نے لمحہ بار میں وہ سب سوچا اور تعریفی لہجے میں کہا، یہ بہت دور رس فیصلہ ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ عام حالات میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے والے برے وقت میں سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہو رہے ہیں۔ بادی النظر میں تو یہ فائل مواصلات کے محکمے میں کھلنی چاہیے تھی اور اس کے بہت سے مضمرات بھی ہو سکتے تھے۔ بہرحال اب تک تو سب کچھ بہترین انداز میں ہی ہو رہا ہے۔ فون اٹینڈنٹ مجھے گفتگو میں مصروف پا کر بدستور کہیں غائب تھا۔ میں تمہارے دلی جذبات سے تو لا علم ہوں، لیکن اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ میرا سر بہت اونچا ہو گیا ہے اور میں عجیب سی سنسنی خیز ہیجان سے دوچار ہوں۔ اس وقت کچھ ویسی ہی صورتحال نظر آ رہی ہے جو مغربی ملکوں کی محنت اور خطیر سرمایہ سے تیار کی گئی اسلامی بام نامی فلم میں دکھائی گئی تھی۔ اس فلم کو دیکھ کر یقین نہیں آتا تھا کہ ہمارے بیوروکریٹ اور سرکاری اہلکار اس قدر مخلص، جفاکش اور قوم پرست بھی ہو سکتے ہیں۔ کلیدی پرزوں اور ضروری ساز و سامان کی خریداری کے لیے ہمارے سفارتکار شہر شہر اور گلی گلی بھٹکتے پھرے تھے، تب کہیں کہوٹا کا نقشہ زمین پر ابھرا تھا۔ تم جذباتی ہو رہے ہو اول خان، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اس وقت تک فون اٹینڈنٹ کے علاوہ 2 مسافر بھی وہاں آ گئے تھے۔ میں نے مبہم انداز میں اپنی بات جاری رکھی۔ وہ فلم ان لوگوں نے اپنے مقاصد کے تحت بنائی تھی، اصل کہانی تو بس وہی جانتا ہے جو اسے چلا رہا ہے۔ اوہ، میں بھول گیا تھا کہ تم کسی پبلک کال آفس سے بول رہے ہو۔ وہ میری مجبوری کو فوراً ہی بانپ گیا۔ اب کراچی میں بات ہوگی، لیکن یہ ضرور سن لو کہ اصل بڑا آدمی وہ تھا جسے لٹکا دیا گیا، باقی نام اس کے بعد آتے ہیں۔ اور ہاں، کراچی میں میری بیوی کو ضرور سمجھا دینا۔ تم فکر نہ کرو، میں بھابھی سے بات کر لوں گا۔ بس اتنا اور بتاتے چلو کہ کارخانے کی کیا خبریں ہیں۔ میں نے درس دیدہ نگاہوں سے اکتائے ہوئے مسافروں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ بالکل خاموشی ہے، آپریشن مکمل ہونے پر ہی کچھ معلومات ہو سکے گی، اس نے جواب دیا۔ خدا حافظ۔ میں نے فون بند کر کے 5 روپے کا نوٹ کاؤنٹر پر رکھا اور واپس ہو لیا۔ اول خان سے بات کر کے میرے ساری کوفت دور ہو گئی تھی۔ وہ دوسروں کے کندھوں پر سوار ہو کر اپنا قد بڑھانے والے خود غرض لوگوں میں سے نہیں تھا۔ وہ ہر وقت میری اور ویرا کی ناقابل فراموش کارکردگی کا ذکر کرتا رہتا تھا۔ اگر وہ خود کو سربلند محسوس کر رہا تھا تو میری کیفیت بھی زیادہ مختلف نہیں تھی۔ البرٹو جیسے شخص ظفر سمجھ کر اس کے خلاف کوئی بات سننے پر آمادہ نہیں تھا۔ ویرا کے ایک اشارے کی بنا پر میری نظروں میں مشکوک ہوا تھا۔ اس وقت ویرا نے بھی میرا مذاق اڑایا تھا، لیکن میں اپنے قریبی دوستوں کی ان مخالفتوں کی وجہ سے بد دل ہونے کی بجائے یکسوئی سے اپنے مشن میں لگا رہا، اور اب اسی البرٹو کے حوالے سے ایسی بھیانک سازش سامنے آ رہی تھی کہ ہر شخص لرزہ بر اندام تھا۔ شاید یہ ان ذلتوں کا کفارہ تھا جو میں نے شی کے لیے ہیروئن فروشی کی ابتدا کر کے اپنی جوان نسل کی پیشانیوں پر مسلط کر دی تھی۔ مجھے اپنا سینہ کچھ کشادہ اور وجود پھول سے بھی ہلکا محسوس ہونے لگا۔ ویرا بے چینی کے ساتھ میری واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اتنے طویل عرصے تک میرے ساتھ رہنے کے بعد وہ بڑی حد تک میری مزاج آشنا ہو چکی تھی۔ واپسی پر میرے چہرے پر کوفت اور غصے کی بجائے بشاشت اور سکون کی علامت دیکھ کر اس نے دور ہی سے تبدیلی کا اندازہ کر لیا اور شوخی کے ساتھ بولی، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خوشخبری
خوشخبری سن کر آ رہے ہو۔ ویرا نے ملا سرکار جیسے رسوائے زمانہ آدمی کی تباہ کن سازشوں سے لے کر البرٹو ویلیسا کی تخریب کاریوں تک جس بھرپور انداز میں ہم لوگوں کا ساتھ دے کر پاکستان کے قومی مفادات کے تحفظ میں حصہ لیا تھا، اس کی بنا پر میرے دل میں اس کی بہت زیادہ قدر و منزلت تھی۔ وہ عملی طور پر ایک بین الاقوامی مجرمہ تھی اور اسے اپنی تنظیم کے مفادات کے علاوہ کسی بھی ملک یا قوم کی سلامتی سے کوئی ہمدردی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اس نے محض میری دوستی کی خاطر اپنے قول و فعل سے قدم قدم پر میرا ساتھ دیا تھا۔ لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی ایک کھلی حقیقت تھی کہ وہ میرے بارے میں کبھی کبھی حسد و رقابت کی آگ میں سلگنے لگتی تھی، اور ایسے مواقع پر اس کا رویہ بہت زیادہ غیر متوازن ہو جایا کرتا تھا۔ چند ہی گھنٹے پہلے کی بات تھی کہ میری کراچی واپسی کے حوالے سے وہ برہم ہو کر مجھ سے تعلق ختم کر لینے کی دھمکیاں دینے پر اتر آئی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ میں نے ہوشیاری کے ساتھ صورتحال کو سنبھال لیا تھا، لیکن میرے ذہن میں یہ خطرہ ہر وقت ناچتا رہتا تھا کہ اگر کسی بھی وقت میری ویرا سے ٹھان گئی تو وہ اپنی معلومات کے سہارے مجھے تگنی کا ناچ ناچنے پر مجبور کر سکتی تھی۔ اس وقت بھی اگر میں اسے اول خان سے ہونے والی گفتگو کے اصل متن سے آگاہ کر دیتا تو وہ ان تعریفوں میں اپنی مدح کا پہلو نکال کر عشوائے ترازیوں کی طرف مائل ہو سکتی تھی، کیونکہ اولیانو میری کسی چالاکی کی بنا پر نہیں بلکہ صرف اور صرف ویرا کے ناز و انداز کی بنا پر قابو میں آیا تھا۔ میں نے ویرا تک پہنچنے میں چند قدم کا فاصلہ طے کرتے ہوئے اپنے وہ ذہنی جائزے مکمل کر لیے اور ویرا کو معاملے کی پوری گہرائی سے بے خبر رکھنے کا فیصلہ کرتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا، فی الحال صورتحال جو کی تو ہے، کچھ خبریاں اتنی آسانی کے ساتھ نہیں ملتی، بس واپسی سے پہلے اس سے الوداعی بات چیت کر کے مجھے ضرور خوشی ہوئی ہے۔ بندروں والے کارخانے کے بارے میں تو وہ بہت کچھ بتا سکتا تھا۔ ویرا نے اشتباہ آمیز نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اس میں سب سے بڑی خوبی یا خرابی یہی تھی کہ وہ میرے کسی بھی جھوٹ پر متجسس ہو جاتی تھی۔ اس بارے میں اس کی چھٹی ایسا عموماً اس کا ساتھ دیتی تھی۔ بندروں والا کارخانہ، اس کی چبھتی ہوئی نگاہوں سے بچتے ہوئے میں سر جھٹک کر ہنس دیا۔ وہاں دوسرے لوگ گئے ہیں، ان کی واپسی کے بعد ہی کچھ معلوم ہو سکے گا کہ وہاں کیا کچھ ملا ہے۔ اولیانو والے کاغذات پر تو اس نے ضرور کچھ کہا ہوگا۔ وہ بدستور غیر مطمئن تھی۔ خوش تھا، میں نے سپاٹ سا جواب دیا۔ ہماری طرح وہ بھی پر امید ہے، آج کے چکروں سے فارغ ہونے کے بعد وہ ان پر کام شروع کرے گا۔ میرا خیال ہے کہ تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو۔ آخر کار اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے کھل کر اپنے شبے کا اظہار کر ڈالا اور میں دل ہی دل میں بنا کر رہ گیا۔ میرے چہرے کے تاثرات کی بنا پر شاطر ترین افراد بھی کبھی میرے جھوٹ کو نہیں پکڑ پاتے تھے، لیکن ویرا کے سامنے نہ جانے میری اداکاری میں کیا کمی رہ جاتی تھی کہ وہ پل بھر میں بات کی تہہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتی تھی۔ مجھ پر شبہ ہے تو خود اس سے بات کر لو، ابھی پرواز کی روانگی میں کافی وقت باقی ہے، میں نے چڑچڑے انداز میں جواب دیا۔ اب وہ تم سے متعارف ہی نہیں ہوا بلکہ تمہارا گرویدہ بھی ہو گیا ہے۔ اگر اس کے دل میں یہ شبہ پیدا ہونے کا امکان نہ ہوتا کہ ہمارے درمیان بد اعتمادی پیدا ہو چلی ہے تو میں اسے ضرور فون کرتی۔ بعض اوقات تم میری بات کا جواب اس قدر محتاط انداز میں دیتے ہو کہ مجھے اس پر جھوٹ ہونے کا شبہ ہونے لگتا ہے۔ تم ویسے بھی ہر ایک کو اپنی باتوں سے چکر میں ڈال دینے میں ماہر ہو۔ اگر یہ میری تعریف ہے تو تمہارا بہت بہت شکریہ، میں آئندہ محتاط رہوں گا۔ ویرا اس وقت مجھ سے الجھنے کے موڈ میں تھی۔ کوئی خاص مسئلہ زیر بحث نہ ہو تو مجھے بھی اس سے چھیڑ چھاڑ میں لطف آتا تھا۔ اس وقت بھی اصل معاملہ خوش اسلوبی کے ساتھ نمٹ چکا تھا، اس لیے جب ویرا نے دوسری باتیں شروع کی تو میں نے اوٹ پٹانگ جوابات دے کر اسے چڑھانا شروع کر دیا۔ پرواز کی روانگی کا اعلان ہونے تک ویرا خاصی برہم ہو چکی تھی اور منہ پھلائے ٹیلی ویژن دیکھ رہی تھی۔ مسافروں کی بھیڑ چھٹ جانے کے بعد ہم دونوں آخری بس سے طیارے کی طرف روانہ ہوئے اور ہماری نشستیں سنبھالنے کے چند منٹ بعد ہی طیارے کے انجن چلا دیے گئے۔ دوران پرواز بھی ویرا مجھ سے روٹھی رہی اور جہاز میں گونجنے والی انجنوں کے دھیمے شور میں میرا ذہن ان ہی دو معاملات میں الجھا رہا۔ کراچی میں میرے منتظر تھے۔ ان میں سرے فہرست مسئلہ ان سرحدی یا افغانی قبائلیوں کا تھا جو غزالہ اور سلطان شاہ کا تعاقب کر کے انہیں خوفزدہ کرتے رہے تھے۔ اول خان کے آدمیوں نے انہیں عارضی طور پر دور رکھنے کا بندوبست کر لیا تھا، مگر میں جانتا تھا کہ ضدی اور خود سر طبیعتوں والے وہ پراسرار قبائلی آسانی سے ہار مان کر میدان چھوڑنے والے نہیں تھے۔ ان اعتراف کے باشندے اپنے مقصد کو برسوں بھی نہیں بھولتے تھے۔ روزمرہ کے کاموں کو سر انجام دیتے ہوئے بھی وہ اپنے مقصد کے بارے میں سوچتے رہتے تھے اور پہلا موقع میسر آنے پر گھات لگا کر اپنا مقصد حاصل کر لینے کی شہرت رکھتے تھے۔ یہ اور بات تھی کہ ایسے مقاصد میں انتقامی
قتل سب سے اہم ہوتا تھا، جبکہ میرے ساتھ ان کی دشمنی کا کوئی سبب تاحال سامنے نہیں آ سکا تھا۔ اسی کے ساتھ ڈان کوانگ فو کے کسی آدمی کی 2 پر اسرار فون کالز بھی میرے ذہن پر سوار تھی۔ ڈان کوانگ فو مشرق بعید کے علاقے میں شی کا بہت مضبوط آئی مین تھا، جبکہ اس کا بچپن کا دوست اور معزز مہمان نیشی کاؤ مدر مافیا کا ڈان تھا۔ میں نے ڈان کوانگ فو کی نجی تقریب میں نیشی کاؤ کو جس انداز میں ہلاک کرنے کی منصوبہ بندی کی تھی وہ وقتی طور پر بہت کامیاب رہی تھی اور ہم لوگ بخیری و عافیت مکاؤ سے نکل آنے میں کامیاب رہے تھے، لیکن عین آخری لمحات پر ڈان کوانگ فو کی طرف سے میری تلاش کی کوششوں سے یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ ڈان اپنی 4 دیواری میں ہونے والے قتل کو فراموش نہیں کر سکا تھا، اور اس کے آدمیوں نے آخر کار ہماری سازش کا سراغ لگا ہی لیا تھا۔ اس کے بعد ڈان کو لامحالہ میری تلاش کی شدید ضرورت محسوس ہو سکتی تھی۔ پرتکلف ناشتے اور اخبار بینی میں سفر غیر محسوس طریقے پر ختم ہو گیا۔ میں نے پنڈی کے اخبارات کا تفصیلی مطالعہ کر ڈالا، لیکن مجھے کہیں بھی کوئی اہم خبر نظر نہیں آ سکی۔ سیٹلائٹ ٹاؤن میں البرٹو ویلیسا کے خلاف ہونے والی خون ریز کارروائی اور پشاور روڈ پر واقع ٹمبر فیکٹری پر چھاپے کی خبروں کو غالباً اخبارات سے پوشیدہ رکھا گیا تھا، اور شہباز خان کے بارے میں نے اخباری نامہ نگاروں کو اتنی تاخیر سے مطلع کیا تھا کہ اس کی تصویری خبر کا اسی صبح کے اخبار میں شائع ہونا ممکن نہیں تھا، وہ اگلے دن کے اخبارات ہی میں شامل ہو سکتی تھی۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔